وعلیکم السلام. کیسے مجاہد صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور کیسے چل رہا ہے؟ ایوری تھنگ از فائن, گریٹ. کہاں چلنا پھر آپ؟ ریسٹورنٹس ابھی ہم پہنچ گئے ہیں. پارکنگ کی کوشش کر رہے ہیں توقیر بھائی. لیٹس سی if he is successful in parking his car. آپ کی پارکنگ لڑکیوں والی بڑی دیر لگ رہی ہے. میں تھوڑا ایزی گوئنگ پرسن ہوں اور ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ وائل ڈرائیونگ. ابھی ہم آ گئے ہیں ادھر ولیج میں, لی میریڈین کے اندر. بڑا اچھا ویو ہے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ توقیر بھائی, آج آپ نے ٹائم نکالا. بٹ اینی وے لوگوں کے ساتھ آج آپ کی ہم نے سکسیس اسٹوری شیئر کرنی ہے, اور اس سکسیس اسٹوری کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور چینل. اور آئی ہوپ کہ میرے ایکسپیرینس سے لوگ کچھ سیکھیں گے اور آئی کین بی گیونگ سم انسپائریشن ٹو لاٹ آف پیپل. اچھا توقیر بھائی یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کہاں سے لی, تھوڑا بتائیں بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل. واٹ از یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ؟ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے میں اپنے فادر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ مائی فادر واز ان پاکستان آرمی. انہوں نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا لکھایا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں, میں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. سب سے پہلے پرائمری میں نے سیالکوٹ میں ہی اپنا پرائمری ایجوکیشن حاصل کی. وہاں پہ میں نے ٹاپ کیا اپنے اسکول میں. اینڈ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ پائلٹ اسکول سیالکوٹ میں میں نے میٹریکولیشن کیا. وہاں پہ بھی میں نے اچھی پوزیشن لی. اور پھر میں نے گورنمنٹ میرے کالج سیالکوٹ سے میں نے FSC کا ایگزام پاس کیا اور بڑی اچھی پوزیشن لی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کالج میں یہ تھی کہ وہاں سے ہی ہمارے گریٹ پوئٹ اور اسکالر علامہ اقبال پڑھے تھے. ان کی یہ چیز مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتی رہی. تو آفٹر FSC میرا جو ڈریم تھا بیسیکلی تھا کہ میں ایک ایروناٹیکل انجینئر بنوں. لیکن چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے, دیر واز اونلی ون انسٹیٹیوشن, مجھے اس میں ایڈمیشن نہیں مل سکا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا جو بیسٹ اپرچونٹی مجھے مل رہی تھی اس وقت, UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کی ون آف دا ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی تھی اس وقت, اب بھی ہے. تو وہاں پہ مجھے ایڈمیشن ملا. تو اس وقت میں نے پرائرٹی لسٹ کے حساب سے مجھے سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن ملا. اور وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی 1995. پھر میں نے MBA کیا کیسی جاتے یونیورسٹی آف کمبریا سے. میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا, لیڈرشپ اینڈ سسٹینیبلٹی. تو اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا جو کیریئر ہے نا ایجوکیشن میں نے کنٹینیو رکھا. آئی ڈیڈ لاٹ آف کورسز ان پرائمویرا, پروجیکٹ مینجمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ, PMP, رسک مینجمنٹ اور کوالٹی مینجمنٹ. اور یہ چیزیں میں نے کنٹینیو رکھی. I never stop لرننگ. اور میں اپنا جو ہر نئے آنے والا دن ہے وہ یہی سوچ کے چلتا ہوں کہ مجھے آج کوئی نئی چیز سیکھیں. تو ایجوکیشن کے بعد پھر کیریئر کا سٹارٹ کیسے ہوا, ذرا شارٹلی ہمیں بتائیں. ہاں شارٹلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب میں اپنا فائنل ایئر کا پروجیکٹ کر رہا تھا 94-95 میں, تو آئی واز ہیونگ لاٹ آف انگیجمنٹ ود انجینئرز ان نیسپاک. وہ میرا ڈریم تھا کہ میں نیسپاک میں جاب کر سکوں. تو ابھی ہمارا رزلٹ نہیں آیا تھا, ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارا بڑا شارٹ اینڈ سویٹ انٹرویو لیا. اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ بات مجھے اس انٹرویو میں کہی. اس نے کہا کہ توقیر, if you want to have 20 years experience in 10 years, میں نے کہا yes I want to have 20 years experience in 10 years. Then he told me work 16 hours a day. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرنے سے کام نہیں چلے گا, 16 گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو سکسیس ملے گی. تو یقین کریں کہ میں نے جو ہے نا 16 hours, even sometime 20 hours in a day ہم نے کام کیا. اور sometime we continuously work for 2 days. And at that time only few people
were having this knowledge of Microsoft Office. It was in 1995 Primavera, and these are very new things at that time. Only very few experienced people جو تھے اس وقت, جو old بڈھے ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے تھے, ان کے پاس یہ knowledge نہیں تھا. So I worked really 20 hours a day, 18 hours, 16 hours. We were not ashamed of doing any halal work at a time during our job. انجینئر ہونے کے باوجود آپ نے بلو کالر کام کیے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ Yes, بالکل, we did that. تو بہت زیادہ ہم نے یعنی اس وقت ہارڈ ورک کیا. اس وقت کا ہارڈ ورک آج ماشاءاللہ آپ کے کام آیا ہے, اینڈ یو آر ان a senior position working in one of the biggest oil and gas company in UAE. تو ظاہر ہے کہ اس ہارڈ ورک نے آپ کو پے آف کیا آج. That was not the first step. It continued forever. This my hard work continued. Like when I came to UAE, تو میرے پاس جاب نہیں تھا. میں جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو I was having few something I had to give to someone. جیسے وہ پرسن آیا پک کرنے کے لیے مجھے, تو he asked me where to drop you. I said drop me to a hotel because I was not having any job. I was not having any residence to live. I was having only a few thousand dirham, 1,000 or 2,000 dirham I was having in my pocket. But that guy actually was very good guy. He's still my family friend. But he told me, no, I will not drop you to hotel. You come and live with us. So میں اس کے پاس رات گزارنے کے لیے میں اس کے پاس گیا. I wake up early in the morning. After my prayer, I went outside. I was walking. I saw a driver, Pakistani driver. He was going for his work. He asked me, I had a chit chat with him. I told him that I'm a civil engineer. I came here in search of a job. This guy was working in one of the good company in Dubai. He told me that in his company there is a position vacant because they are looking for an engineer. And then he offered me, why not you come with me and go to my company? He'll come with me. I say, okay, let me finish my breakfast. Let me get ready. Let's go. میں اس کے ساتھ اس کے آفس میں گیا. وہ انجینئر مجھ سے ملا. He was a senior engineer, one of the general manager as well. He gave me some assignments related to quantity surveying and things like that. He told me he need this work by evening. وہ میں اس کے کانفرنس روم میں بیٹھا, اس کی ساری ڈرائنگس دیکھی. مین ٹائم I visited the whole because it was my habit to work hard and to communicate with others. تو میں نے ان کے سپروائزر سے بھی بات کیا, ان سب سے بات چیت کی, انفارمیشن دی پروجیکٹ کے متعلق, کیا پرابلمس ہیں اس پروجیکٹ میں, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیسے مینیج کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مجھے جب پتہ چلی تو بائی دا ٹائم he came, I have done all the work he assigned me, اور I was having full information about the project. تو بیسیکلی ایک ڈرائیور نے آپ کو ہیلپ کیا پہلی جاب کے لیے. پہلے جاب کے لیے. تو کسی کو بھی کمتر نہ سمجھیں, ایک ڈرائیور بھی آپ کو اچھی جاب دلا سکتا ہے. میں نے ان کا لینڈ لائن نمبر دے دیا, ان کا جو جس پرسن کے پاس میں آیا تھا. I used his fax machine and I took the number of various companies from the yellow pages and sent my CV in the same night. Okay, I was same night میں نے جب میں لینڈ کیا میں نے کیا, تو یقین کریں کہ within 2 I started my job next day. The same time that guy received lot of calls that we want to meet this guy. تو انہوں نے دبئی میں لینڈ کرتے ہی سینکڑوں کمپنیوں میں اپلائی کر دیا وداؤٹ ویٹنگ فار اے سنگل مومنٹ. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج ہے کہ کیپ اپلائنگ ٹو گیٹ اے گڈ جاب. آپ ہمیشہ اپلائی کرتے رہیں, کبھی نہ کبھی آپ کا چانس بن جائے گا. You have to try, you have to knock all the doors which you can, like all the possibilities. I'm 100% believing there is one opportunity is always waiting for us. Okay, only we have to knock on that door. But for that, sometimes luckily you can get, like I was lucky. I'm still saying I was very lucky. I got job next day. Some people also got some unko late milti hai job, but we have to keep on trying. اچھا, تو کی صاحب یہ بتائیں آپ, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی سکسیس کے پیچھے کون سی کی باتیں ہیں, وہ آپ بلٹ پوائنٹس میں ہمیں بتائیں کہ 1 2 3 یہ 3 4 5 کام آپ کر لیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں. نمبر 1 چیز جو ہے نا, آپ اپنا کمیونیکیشن بہت اچھا رکھیں, آپ اپنے ریلیشن شپ بہت اچھے مینٹین کریں تو اپنی جاب کے اوپر, اپنے جونیئرس کے ساتھ, اپنے سینئر کے ساتھ. اچھا, تو پہلی بات ہے کہ ہم کمیونیکیشن کو امپروو کریں.
اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. کنیکٹ کریں. دوسرا, never be ashamed of learning new things. Never be ashamed of learning. One of my key point in almost all of my videos, میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کیپ لرننگ. ہمیشہ اپنی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دیں, امپروو کریں وقت کے ساتھ ساتھ. اور تیسرا, keep on doing hard work all the time. Keep your best for your company. Always do hard working. Hard working is the key. کہ آپ جتنا زیادہ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, لیزی نہ رہیں. اب یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, گو ایکسٹرا مائل, ورک ہارڈر. باقی لوگوں کی طرح مت ہوں جو کام چوری کرتے ہیں, جو کام کے اندر دغا کرتے ہیں, بلکہ اپنا 100% سے بھی زیادہ اپنی ایفرٹ یوز کریں اپنی کامیابی کے. اور چوتھی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی آنیسٹ آن یور جاب. نیور ٹرائی ٹو بیٹرے یور کمپنی, یور کولیگس اینڈ یور سپیریئر اور یور جونیئرس. آلویز ورک آنیسٹلی. آنیسٹی از آلویز دا بیسٹ پالیسی. تو بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں توقیر صاحب, آنیسٹ رہیں اپنے کام کے ساتھ, آنیسٹ رہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں. اور پانچویں چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آلویز پلان اینڈ مانیٹر یور ورک. ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا, ویکلی بیسس پہ, اور اپنا فوکس رکھیں. لانگ ٹرم آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں کمپنی میں, شارٹ ٹرم آپ کے کیا آپ کے ڈلیوریبلز ہیں. بالکل صحیح کہا سید بھائی آپ نے. میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ سکسیس ریوارڈز ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی. تو آپ اپنی جاب کو, اپنے کام کو آرگنائز کریں, پلان کریں, اور اس کو ایک ڈسپلن کا پابند بنائیں. تو اٹ از اے کی فیکٹر ان یور سکسیس. اور ہمیشہ ٹرائی کریں کہ آپ کمپنی میں کیا پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. واٹ پازیٹیو چینج یو کین برنگ ان یور ورک. کہ آپ کا اگر انہوں نے ہائر کیا ہے, اف یو آر ورکنگ دیئر, کہ آپ کی وجہ سے کیا ایک ویزیبل فرق آ رہا ہے اس کمپنی میں, وہ ہمیشہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کا کلچر پازیٹیو رکھیں. تو ٹیم ورک اور پازیٹیوٹی ایک اچھے ورک پلیس کی نشانی ہے, اور اس سے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے آپ کے ورک پلیس کے اندر. تو آفس کو پازیٹیو رکھیں, آپ کی گروتھ کے چانسز بڑھتے جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ آپ کی پہلی سیلری کتنی تھی اور آج 20 سال بعد آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں. دیکھیے, یہ بڑا وہ جو بھی ہماری سکسیس اسٹوری ہے نا, میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں, اس کو مانیٹری ویلیوز میں مت. لیکن پھر بھی میں نے پاکستان میں جاب کی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم پیپل ور ہیونگ اراؤنڈ 4,000-5,000 روپیز سیلری نا, جو فریش انجینئرز یا گورنمنٹ میرے لیول کے بندے تھے. It was not about money at that time. It was about experience, to get the training, to get into the field. That was the objective. So میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیلریز ہے نا, this is the second thing. First thing is your work, your position. Okay, focus on your work output and your position. Okay, as soon as you achieve that level, salaries and your perk will come automatically. It will follow you. تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ سیلری جو ہے وہ سیکنڈری ہے, خاص طور پہ ینگ انجینئرس کے لیے, فریش گریجویٹس کے لیے. آپ کوشش کریں کہ اپنی جاب سکل کو حاصل کریں, اپنے جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز ہیں اور ایکسپیرینس ہے اس کو گین کریں. وقت کے ساتھ ساتھ سیلری خود بڑھتی جائے گی. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اب آپ ملینئر ہو گئے ہیں, کیسے ہوئے ملینئر؟ ابھی کتنے کما لیتے ہیں؟ $10,000, $20,000 کہ 20 سال کی محنت نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ کمپنی میں ون آف دا بیسٹ پیکیج مجھے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں میرے بچوں کی ایجوکیشن, میرا ہیلتھ, میرے گھر کا اچھا رینٹ اینڈ گڈ لائف اسٹائل. اگر آپ نمبر میں بات کریں تو آئی مین ایئرلی میں آپ کو بتاؤں, ایئرلی اگر تو اٹس اراؤنڈ $200,000 to $300,000. ماشاء اللہ. تو یہ سال میں تقریباً 2 لاکھ سے $2.5 لاکھ تک کما لیتے ہیں, جو پاکستان میں ماشاءاللہ کروڑوں روپے بنتے ہیں. اور 4,000 سے سفر شروع کیا اور اب کروڑوں تک بات پہنچ گئی. اس سکسیس کے پیچھے جو سٹوری ہے, جو 20 سال کی مشقت ہے, وہ ایک کنسسٹنسی ہے, ڈسپلن ہے, کنٹینیوس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی وہ ان کی آنیسٹی ہے. اب آپ ینگ گریجویٹس کو جو UAE میں آ کے یا ملک سے باہر جاب کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
देखिए कि कैसे वो भी आपकी तरह कामयाब बन सकते हैं। देखिए जो सबसे मैंने अपने वो 5 चीज़ों में भी मैंने बताया था, जो सबसे जो यंग ग्रेजुएट जो जॉब सर्च करने के लिए आए हैं उनके लिए सबसे चीज़ बात यह है कि आप कम्युनिकेट करें, आप अपना हार्ट लूज़ ना करें, और साथ साथ आप जॉब सर्च करते रहें, और साथ साथ आप अपने उसको जो एजुकेशन लेवल है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें, एंड डोंट शाई ऑफ डूइंग एनी हलाल वर्क। मैं ये कहना चाहता हूँ हलाल वर्क करने के लिए अगर आप किसी कंपनी में एक बिगनिंग लेवल की भी जॉब मिलती है बहुत कम सैलरी पे, जस्ट डू इट, बिकॉज विद इन 1 or 2 years आपके ऊपर वो छाप लग गई। ओके, कौन कौन से फोरम्स हैं आपकी नज़र में जो हेल्पफुल हो सकती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब देखिए के? सबसे पहले मैं आपको एक क्लू देता जाऊँ, जैसे मैंने किया था, मैंने येलो पेजेस पे जाकर कंपनीज की पूरी लिस्ट देख ली थी, मैंने उनको ईमेल फैक्स किया, मुझे तो ये ज़रूरत नहीं पेश है, लेकिन आई हैव सीन दोज पीपल जो कि उन ऑफिस में चले भी जाते हैं, दे ट्राई टू गेट डायरेक्टली एंगेज। फिर दूसरा गल्फ़ न्यूज़ पे अभी मुझे पता नहीं है, शायद उस वक्त वो फैसिलिटी होती थी कि यू कैन गिव योर फ्री एड। ओके, आप अपना फ्री एड भी दे सकते हैं गल्फ़ न्यूज़ या इस तरह की जो न्यूज़ है। और उसके बाद आजकल सोशल मीडिया में जैसे है लिंक्डइन है, Naukri.com है, गल्फ़ टैलेंट है। तो अगर आप यूएई में जॉब हासिल करना चाहते हैं या मिडिल ईस्ट में जनरली जॉब हासिल करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कुछ उन्होंने बताए हैं सैयद भाई ने, मैं आपको उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। linkedin.com है, वहाँ पे जॉब सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ़ न्यूज़ के क्लासिफाइड सेक्शन में आप जॉब देख सकते हैं। Naukri.com है, gulftalent.com है, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग, डेफिनेटली यू विल गेट योर चांस। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, हर शख्स के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी हर वक्त वेट कर रही है, ये मेरा बिलीव है, और आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव टू कम अप फ्रॉम द होल, कि वो जो मायूसी का होल है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो कीर भाई आपकी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है और ये जो आपने मंगवाया खाने के लिए ये भी ठंडा हो रहा है, तो मैं इनके साथ थोड़ी देर खाता हूँ, हम फिर वापस आते हैं आपके पास। अच्छा तो कीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस कॉफ़ी एंड द मील। अब आप ये बताएं कि फ्यूचर में आपके अब क्या प्लान है, आगे क्या सोच रहे हैं करने का? देयर आर शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड देयर आर लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान्स में तो मेरा यही है कि अभी कंटिन्यूसली जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखूँ, साथ साथ मेरा प्लान है कि मैं अपनी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलूँ जिसमें मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और साथ साथ मेरा एक और प्लान है जो कि अभी इन प्लानिंग स्टेज में है कि एक अपनी एक MEP की इलेक्ट्रिकल कंपनी खोलूँ। और तीसरा, माई वाइफ इज़ वेरी गुड इन फैशन एंड सलून बिजनेस, शी लाइक दैट, तो लेडीज़ के लिए एक मेरा प्लान है कि उसको मैं एक खोल करूँ। तो बेसिकली सैयद साहब जो हैं वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करना चाहते, ऑलवेज हैव मोर बास्केट्स टू होल्ड योर एग्स। तो बिफोर गोइंग एनी मैसेज तोकीर भाई? मैं यही कहना चाहता हूँ यंग जनरेशन से कि डोंट लूज होप, देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी लाइज फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम तमाम लोग इससे कुछ बेनिफिट हासिल करें और इस पॉजिटिव इनिशिएशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू वेरी मच तोकीर भाई, आपने वक्त दिया, इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। विश यू मोर सक्सेस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।